दुनिया तो एक धोखा है, लेकिन जिंदगी एक ख्वाब है। ये ख्वाब आपको कब दिखना आएगा? पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को कंट्रोल ना करें खुदा के वास्ते। प्लीज डोंट डू दैट। फ्यूचर के लिए प्लान करें, कंट्रोल ना करें। मैं अगर अभी बैठ के सोचना शुरू कर दूं कि मैं शाम को निकलूंगा, आज मैं 5 किलो दौड़ने जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, सीवी पे दौड़ता हूँ या जमजमा पे दौड़ता हूँ, मैं जबिश भी वहाँ करीब है। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर मैं कंट्रोल करूंगा फ्यूचर को अभी रह करके, मैं अगर बाहर गया तो मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं वो काम नहीं कर सकूंगा। फियर को निकाल दें, अपनी जिंदगी में जीरो फियर रखें और ग्रीड जीरो रखें, सब कुछ दे ही जाएगा। मेरा नाम मुनव्वर हमीद मंगलवाला है और मैं जब दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ, स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूँ, तो कहता हूँ भाई मंगल को गोश्त नहीं मिलेगा, मैं मिलूँगा। यानी कि मुनव्वर हमीद मंगलवाला का एक यूट्यूब पे चैनल भी है। उस चैनल पे आप लोग आएँ और आप ये देखें कि आपको ये पता चलेगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। एक दिन मेरी बेगम साहिबा ने पूछा कि भाई ये आप मंगल वाले क्यों हैं, जुमेरात वाले क्यों नहीं हैं? तो मैंने गूगल किया तो पता चला कि भाई मंगल इज़ ए प्लेस इन गुजरात इन इंडिया। सो मेरे आबा व अजदाद जो थे वो वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। तो बुनियादी तौर पे ये जो कोई जो कास्ट होती हैं ये दरअसल जो है ये शनाख्त के लिए होती हैं। असल में इंसान अच्छा इंसान होना चाहिए, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। और ये आप लोगों को ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये कोई नसीहत के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से कह रहा हूँ कि जब कभी हम ये देखते हैं कि एक चौकीदार रात को जब गुजर रहा होता है और वो एक आवाज़ लगाता है जागते रहो, तो कोई नहीं जागता, बस वो जागता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा मुकाबला जिस शख्स से है उसका नाम है मुनव्वर हमीद। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे मुकाबला करता रहूँ और बेहतर से बेहतर बनने की हर रोज़ कोशिश करूँ। और यही कॉन्सेप्ट है जापानीज़ फ़िलासफ़ी में काइज़न का। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? कि ज़िंदगी जो है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स हैं। तालीम मैंने इस तरह से हासिल की कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक एक प्राइमरी स्कूल था हमारे मोहल्ले में और हम रहा करते थे। एक इलाका है कराची में जुबली सिनेमा के करीब, तो हम वहाँ रहते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि इत्तेफाक से जब एक मरतबा लाहौर गया तो लाहौर में मैंने एक वो दरमियान में ये बात आई तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि लाहौर में मैंने एक होटल देखा स्टेशन पे और उस होटल का नाम है नौलखा। तो वहाँ पर एक फ्रेम था होटल में, एंड इन दैट फ्रेम 2 बातें लिखी हुई थी। 2 चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, लस्ट फॉर मनी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो शायद मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं पढ़ूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे ग्रेड आएँ, बल्कि इसलिए भी कि मुझे कुछ हासिल हो। मुझे नहीं पता ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई, शायद मुझे मेरी किसी मिस ने बताया हो बचपन में। तो जब क्लास 1 से 5 तक का जो सफ़र था मेरा, उसमें जब कभी भी मैं जिस क्लास भी मैंने पास की वो मैं फ़र्स्ट आया। प्राइमरी की, उसके बाद मिडिल स्कूल में गया। मिडिल स्कूल के अंदर उस ज़माने में भुट्टो साहब ने जो है वो तालीम जो थी वो फ्री कर दी थी। तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको सच बताता हूँ, तालीम से ही आपकी ग्रोथ आती है। तालीम तरबियत के साथ हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो एक स्कूल है फिर रोड पे कराची में, JMA स्कूल, जयपुर मेमन एसोसिएशन का वो स्कूल है। मिडिल क्लास मैंने वहाँ से पास किया। प्राइमरी के बाद प्राइमरी स्कूल का नाम था आबिद इंग्लिश स्कूल। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का था। मेरे वालिद साहब जो है वो एक क्लर्क थे, तो ज़िंदगी में चैलेंजेस थे। तो एनीवेज हम 4 बहन भाई हैं। तो उसके बाद वो इंटरमीडिएट जो हमारा मिडिल स्कूल है, वो मिडिल स्कूल में मैंने वहाँ से 8th क्लास पास करने के बाद उन्होंने एक्सटेंड किया तो मैट्रिकुलेशन कर लिया वहाँ से। और मैट्रिकुलेशन की बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है, क्योंकि टीचर्स उस ज़माने में उस्तादों का बड़ा रोल होता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ मैट्रिकुलेशन करने के बाद। और अब यहाँ एक और चैलेंज आ गया कि मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए थे, एंड दैट वाज ए वेरी चैलेंजिंग टाइम कि किस तरह से घर की किश्ती को लेकर चला जाए। मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था, मुझे याद है मैं 8th में था। तो उस ज़माने में पहली जॉब जो मैंने की वो मैंने ज़ैनब मार्केट में की एज ए सेल्स बॉय, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। द पर्सन हु वाज देयर, वो जो दुकान के मालिक थे वो बड़े ही अच्छे इंसान थे।
ابھی بھی میری ان سے کبھی ملاقات ہوتی ہے، پرویز نام ہے اور داؤد صاحب. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مجھے 12 بجے چھٹی دے دیتے تھے. میں 12 بجے دکان سے نکلتا تھا، صبح 9:30 بجے میں 9 بجے جا کے دکان کھولتا تھا. 12 بجے میں وہاں سے نکلتا تھا، اسکول چلا جاتا تھا. 12:15 12:30 تک میں اسکول پہنچ جاتا تھا اور 12:30 سے 5 بجے تک کا وہ اسکول تھا. 5 بجے میں وہاں سے نکل کے پھر زینب مارکیٹ جاتا تھا اور 10:30 تک میں زینب مارکیٹ پہ رہتا تھا. اچھا، زندگی کے اندر اسکل سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو زینب مارکیٹ کی اس دکان سے میں نے مارکیٹنگ سیکھ لی. مارکیٹنگ کیا سیکھی؟ مجھے گفتگو کرنا آ گئی، مجھے بات کرنا آ گئی. یہاں اگر آپ کو مچھلی پکڑنی ہو تو آپ نے کانٹے میں جو ہے وہ کیچوا یا آٹا یا جھینگا لگانا ہوگا تو وہ آپ کی زبان سمجھے گی. اگر آپ کو گلاب جامن پسند ہے تو گلاب جامن جو ہے وہ مچھلی کو پسند نہیں. تو یو آر سپوز ٹو اسپیک واٹ دا پیپل ریئلی وانٹ ٹو لسن اینڈ وچ از بیسڈ آن ٹروتھ. دیکھیے، ہم لوگ ساری زندگی ایک بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ہونے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ریئلٹی نہ ہو. 100 سال بعد ایک کتاب ہے نسیم حجازی صاحب کی، وہ کتاب ہے، جو بات ہے اس میں ریئلٹی ہونی چاہیے. تو وہ ایک بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو شوق تھا کہ تمام چیزیں خوبصورت ہو جائیں. تو بادشاہ نے ایک جو ہے وہ چشمہ بنانے والے کو پکڑ لیا اور اس کو کہا بھائی ایسا کوئی چشمہ بنا کے دو جس میں ہر چیز خوبصورت نظر آئے. تو وہ اس نے چشمہ ایسا بنا دیا جناب جس میں ہر چیز خوبصورت نظر آتی تھی. اب جو قاتل آ رہے تھے بادشاہ کو وہ بھی خوبصورت نظر آتے تھے، جو چور لوگ تھے وہ بھی خوبصورت. تو کیا ہوا؟ ملک کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، کیونکہ بادشاہ تو ہر چیز کو جو دیکھتا تھا وہ صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ دیکھتا تھا. تو پھر وزیر نے، ہمیشہ وزیر ہی گائیڈ کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی اچھے وزیر ملیں پاکستان میں اور وہ یہ سوچیں کہ جناب اپنے ہی گھر کے بچوں کو جو ہے وزیر نہیں بنانا بلکہ دنیا پاکستان میں دوسرے بچے جو ہیں ان کو بھی وزیر بنا سکتے ہیں، دوسری لوگوں کو بھی دیکھیں جن میں ٹیلنٹ ہو. تو وزیر نے گائیڈ کیا کہ جناب ایسا چشمہ بنوائیں جس میں ریئلٹی نظر آتی ہے. تو ریئلٹی کا نظر آنا بڑا ضروری ہے. تو جناب علی ہی واز اے ویری گڈ. ہمارے استاد بڑے اچھے ملے ہمیں اسکول کے اندر. آج بھی مجھے یاد ہے ہماری ایک مس لئیکا ہوتی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات بڑی اچھی بتائی، کرو نہ بھول کر بھی کسی سے سلوک ایسا کہ کوئی تم سے کرتا تم کو ناگوار ہوتا. تو مجھے شوق شروع سے تھا کہ جی پڑھتا رہوں. اور اس کے بعد جناب ایسا ہوا کہ ہاکی بھی کھیلنے کے ساتھ ساتھ مجھے شوق تھا. یہ آسٹر ٹرف اس وقت بن رہا تھا اور میں نے یہ ان سب کے ساتھ کھیلا ہے. اصلاح بھائی کے ساتھ آج بھی میری ملاقات ہے. اصلاح الدین ایک بڑا نام ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد جناب میٹریکولیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں میرا داخلہ ہوا پریمیئر کالج میں. ساتھ میں نے جاب شروع کر دی تھی اور جو میری پہلی پراپر جاب تھی جب میں فرسٹ ایئر میں تھا وہ تھے پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن میں. اس زمانے میں گرو مندر پر ایک امپلائمنٹ ایکسچینج ہوا کرتا تھا. آج کل وہاں پر ایک میڈیکل اسٹور ہے. تو اخبار پڑھا کریں. مجھے شروع سے میرے والد صاحب نے یہ ہدایت کی تھی کہ اخبار پڑھیں اور یہ بڑے اچھا ایک ان کی جو ہے سجیشن تھی. تو اخبار میں جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی تھی اس زمانے میں وہ ایڈورٹیزمنٹ پڑھا. تو امپلائمنٹ ایکسچینج کا ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا. اس امپلائمنٹ ایکسچینج نے ایک ایڈورٹیزمنٹ اپیئر کیا. تو وہ جو اخبار میں اپیئر ہوا میں نے جب گیا تو پتہ ہی چلا کہ وہاں پر ایک جاب آئی ہوئی ہے. کہاں پر وہ جاب آئی ہے؟ پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن میں. اس کا دفتر ہوا کرتا تھا یہ حاجی کیمپ میں. وہاں سے حجاج کی ٹریننگ ہوتی ہے، امین ہاؤس وہ کہلاتا ہے. تو میں نے ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ اسکل کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو میں نے اپنے میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کے درمیان جو ہے وہ ٹائپنگ سیکھ لی تھی. اور ٹائپنگ سکھانے کے لیے اس زمانے میں خالد ہال جہاں پر ہے اس کے سامنے بلسراس کے نام سے جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جو ایک ہمارے پارسی دوست چلایا کرتا تھا اور وہ اس طرح سکھاتے تھے ASDFGH, GLKG. تو یہ جو ٹائپنگ کا جو کی بورڈ تھا اس کی جو ٹائپنگ اس وقت جو میں نے ٹائپنگ سیکھی، آج بھی جب میں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہوں اور کی بورڈ پہ تو میری اسپیڈ جو ہے وہ میں آئی ٹائپ لائک دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ جو بچے ہمارے GRE میں فیل ہو جاتے ہیں، GMAT میں فیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرام دا ویری بگننگ ان کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ خزانہ جمع نہیں ہو رہا ہوتا ہے. سو وین وی اسٹارٹ جب خزانہ جمع ہوگا، جب وہ اس وقت لیول پہ آئیں گے، گریجویشن کریں گے، تو اگر ان کے پاس وہ خزانہ بچپن سے جمع ہوتا چلا گیا الفاظ کا تو پھر GRE GMAT پاس ہوگا. تو جناب اس طرح سے زندگی میری چلتی رہی اور وہ مجھے جاب مل گئی وہاں پر پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن میں. جب میں پہنچا تو وہاں ٹائپنگ کا ٹیسٹ تھا. آئی کوالیفائڈ دیٹ ٹیسٹ اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ پراپر آفیشیل جاب. اچھا، بندے کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. انٹرپرینورشپ، میں آج کل انٹرپرینورشپ پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں اکاؤنٹنگ، آئی ایم ٹیچنگ اکاؤنٹنگ فار دا لاسٹ 40 ایئرس. اچھا، اس کے بعد سچویشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد چونکہ مجھے شوق ہے کہ میں آگے پڑھوں تو پھر میں نے گریجویشن میں داخلہ لیا BCom میں. اور BCom میں جو انٹرمیڈیٹ میں جو میری ایڈمیشن ہوئی ہے وہ ہاکی کی بنیاد پہ بھی تھی کیونکہ میں ہاکی شام میں کھیلا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں ساتھ جب میری جاب لگ گئی تو میں ہاکی میں مزید میں نے ٹائم دینا شروع کیا. اب میں دکانوں میں نہیں کام کر رہا تھا
اور اس سے پہلے بھی بہت ساری جو ہے دکانوں کی طرح کی میں نے جاب کی تھی. یہ رب کا پولٹری فارم ہوا کرتا تھا, وہاں پر میں گیا تھا, وہاں پر کام کیا. ایسے کئی جابس تھے. باٹم لائن کیا ہوئی؟ باٹم لائن یہ ہوئی کہ پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن میں کام کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ٹائپنگ کس طرح کی جاتی ہے, لیٹرس کس قسم کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 83 میں مجھے جاب ملتی ہے ڈان اخبار میں, ڈان گروپ آف نیوز پیپرس. اور میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے, اور مجھے وہ جاب جو ملی وہ میرے والد صاحب نے ہی ریفرنس دیا تھا. اور مجھے بڑا ایک دل کے اندر ایک بڑی سی بے چینی ہوتی تھی کہ اس جاب میں اپنے والد کے ریفرنس سے ہوں, میری اپنی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. 12 سال میں نے وہاں کام کیا اور میں نے بہت کچھ سیکھا, اور میں شکر گزار ہوں میرے تمام ان کولیگس کا جنہوں نے مجھے سکھایا. لیکن میرے اندر ایک بے چینی تھی کہ نہیں, مجھے ڈان میں, چونکہ میں ابا کے ریفرنس سے لگا ہوں یہاں پر, تو ڈان میں وہ مزیدار بات نہیں تھی. اور میں نے گریجویشن جب کر لیا اپنا, بی کام کیا پریمیئر کالج سے, تو اب میرے ذہن میں تھا کہ اب مجھے کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن لینی چاہیے. اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے مجھے جن لوگوں نے گائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کروں گا, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے آپ کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے. اور اسٹل آئی واز دا اونلی بریڈ ارنر فرام اے فیملی. پیچھے میری 2 بہنیں اور ایک بھائی, اور ہمارا ایک چھوٹا سا گھر, یعنی کہ اس کمرے جتنا ہمارا گھر تھا. چیزیں بڑی چیلنجنگ تھی. اور اس کے بعد میں نے ICA میں جوائن کیا, انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. اس کا جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, آج بھی اس کی ایک برانچ آفس جو ہے سولجر بازار میں, مین آفس سولجر بازار میں ہوتا تھا, اور ہیڈ آفس اس وقت نیپا والا نہیں تھا. میں سجیسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں کو کہ پروفیشنل کوالیفیکیشن, دیکھیے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 2 اسٹریم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اکیڈمکس, میٹریکولیشن, انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, ماسٹرس, MPhil یا MS اور ڈاکٹریٹ, جس میں سے کچھ بھی پروفیشنل نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ساری اکیڈمی ہے. لیکن جب پروفیشنلس کی طرف جاتے ہیں, پروفیشنل کوالیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں, تو یہاں کیا ہوتا ہے, سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں. ACA میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ACA میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. پاکستان میں 3 انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جو کہ افاق سے, انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس سے ان کی ایفیلیشن ہے. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان, انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان, اور PIFA پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنینس کا جو انسٹیٹیوٹ ہے. تو ICA میں نے داخلہ لیا. اب انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, میں تو اردو میڈیم کا بچہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہاں پر اس زمانے میں جو کتابیں تھیں وہ ساری انگلش میں. بی کام تک بھی میں نے انگلش میں ہی پڑھا, اردو میں پڑھا, انگلش میں نہیں اردو میں پڑھا. انگلش کا پیپر تھا وہ نکل گیا کسی طریقے سے, تو تھوڑا بہت پڑھ کے, لیکن ڈویژن میری سیکنڈ ہی رہی. اب یہ ایک مجھے کریج ملا کہ میں 3rd ڈویژنر نہیں ہوں. میٹرک ہو چکا, انٹر ہو چکا, بی کام ہو چکا, ICA میں آیا. ICA میں کی زندگی میری بڑی زبردست تھی. اور اس زمانے میں ڈان میں مجھے جاب, آئی واز ورکنگ ود ڈان. 5 بجے میں ڈان سے نکلتا اور میں جاتا ICA میں کی کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھنے کے لیے. کہاں پر؟ CVU. اور میرے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں 20 نمبر کی بس چلتی تھی, اور وہ 20 نمبر کی بس مجھے جو ہے وہ اتار دیتی تھی. کہاں پر؟ اولڈ کلفٹن پہ نہیں, جہاں پر یہ آپ کا جو ہے وہ ہے فیڈریشن ہاؤس. اور وہاں سے لے کے CVU تک میرے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی تھی. اینڈ آئی یوزڈ ٹو واک. کیونکہ ICA میں واز ویری چیلنجنگ, کیونکہ آپ کو 3 سبجیکٹ ایک ساتھ پاس کرنے ہوتے تھے, اور 3 سبجیکٹ میں 70% لانا ضروری ہے. اگر 2 میں 70 آ گئے, 1 میں 69, تو یو آر فیل ان آل سبجیکٹس. اس زمانے میں ICA میں اس طرح سے ایگزام کنڈکٹ کیا کرتا تھا. اور آئی واز ٹیکنگ دا ایگزام. اچھا بچے بعد اوقات کہتے ہیں آئی واز گیونگ دا ایگزام. ایگزام گیو نہیں ہوتا ہے, ایگزام ٹیک کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایگزام ٹیک کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنس اور ٹیچرز جو ہیں وہ ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں. سچویشن کچھ اس طرح سے رہے. ICA میں کا پارٹ 1 ہو گیا, میرا پارٹ 2 ہو گیا. اٹ واز ویری چیلنجنگ. میتھس مجھے آتی نہیں تھی. میتھس بہت خطرناک. میں سب میں پاس ہو جاؤں. پارٹ 2 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں سب میں پاس ہو جاؤں. کاسٹ اکاؤنٹنگ, میتھس اور بزنس کمیونیکیشن. کاسٹنگ میں بھی ٹیوشن پڑھ لیا, بہت پڑھا, بہت محنت کی, کاسٹنگ پاس ہونے لگ گیا. بزنس کمیونیکیشن بھی پاس ہونے لگ گیا. میتھس فیل ہوتا تھا. میتھس فیل ہونے کا مطلب سب میں فیل. آپ یقین کریں, میتھس پڑھنے کے لیے پھر میں نے ایک ایسے ٹیچر کے پاس داخلہ لیا جو کلاس 5 تک کے بچوں کو پڑھاتے تھے. ان کے ساتھ میں نے 5 تک, کلاس 5 تک کی میتھس سیکھی. اس کے بعد میں ایک اور صاحب تھے, وہ کوتوال اسکول ہوتا تھا, اس میں پڑھاتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو ان کے ساتھ میں نے 8 تک کی کلاس میتھس سیکھی. پھر میٹریکولیشن کی میتھس سیکھی. پھر مجھے ACA میں کی جو میتھس تھی وہ سمجھ آنے لگی کہ یار یہ ہوتی ہے میتھمیٹکس. تو پھر میری اماں نے ایک دفعہ پوچھا کہ اب تو تم فیل نہیں ہوگے. میں نے کہا وہ 200 بچے جو مجھ سے پوچھتے ہیں اگر میں فیل ہو گیا تو وہ کیسے پاس ہوں گے. پھر میں نے ڈسٹنکشن لی میتھمیٹکس میں. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کافی سال گزر چکے ہیں. ICA میں پارٹ 1, پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں آ گیا ہوں. اور مجھے یہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے میری لائف کا کہ اب مجھے کراچی گرامر اسکول میں جاب مل گئی. ناؤ آئی ایم KGS. KGS از این امیزنگ پلیس.
جہاں پر میں نے جہانگیر خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے لائن میں لگ کر فارم لیتے ہوئے دیکھا اپنے بچے کا. KGS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا, اور مجھے KGS میں ایڈمیشن جو ملا اس کی بنیادی وجہ میں کریڈٹ سارا ICMA کو دوں گا. ICMA کی کاسٹنگ اتنی اسٹرانگ انہوں نے مجھے کر دی تھی کہ میتھس اینڈ کی کتاب مجھے یاد ہو گئی تھی پوری کی پوری کتاب. اینی ویز وہاں ایک ان کو کاسٹ اکاؤنٹنگ اور A لیولس کی اکاؤنٹنگ پڑھانے کے لیے ضرورت تھی. ریئلی اٹ واز ویری چیلنجنگ ٹائم. مجھے کراچی گرامر اسکول میں جاب ملنے کے بعد چیلنجنگ ٹائم تھا. کیوں؟ وہاں پر شرمین عبید جیسے بچے تھے. یہ میری اسٹوڈنٹ تھی شرمین عبید. یہ جو آج اخبار والے ہیں احمد زبیری, یہ میرے اسٹوڈنٹ. اس کے علاوہ سارا طاہر خان صاحب کی جو بیٹی ہیں, یہ جو آپ کا TV1 کے, اس طرح کے بہت سے بچے تھے. اور جس طرح ہم صدر جاتے ہیں, ہم ناز آباد جاتے ہیں, وہ اس طرح انگلینڈ اور امریکہ جایا کرتے تھے. جو ایکسپوجر ان کے پاس تھا. اس زمانے میں پھر میں نے ایک لینگویج ماسٹر خریدا. لینگویج ماسٹر میں اپنا لیکچر لکھ لیا کرتا تھا. میتھس تو مجھے آتی تھی, اکاؤنٹس تو مجھے آتی تھی, لیکن انگلش بولنا نہیں آتی. میں ڈٹرمائن کہتا تھا, تو ڈکشنری نے مجھے بتایا ڈٹرمن ہوتا ہے. تو میں کیا کرتا تھا کہ جو پرچہ میرے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس پرچے پر میں اوپر جو ہے لکھ لیا کرتا تھا اردو, یعنی کہ رومن انگلش لکھ لیا کرتا تھا کہ جب میں پڑھوں تو میں دیکھ کے پڑھوں تو مجھے ڈٹرمن بولنا ہے. ان 2 years ٹائم آئی واز ہیڈ آف اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ, کیونکہ میرے ریزلٹس اچھے آ رہے تھے. اور اس زمانے میں تانیہ قاسم خان, she got world top position. تانیہ نے ایک ٹاپ پوزیشن لی, ورلڈ ٹاپ کیا. ICMA کے پارٹ 3 ہیں. اور اس زمانے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, مجھے احمد زبیری نے جو آج کے اخبار کے مالکان میں سے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ سر اگر آپ کو آگے ٹیچنگ میں رہنا ہے, میں یقین کیجیے میں اگر نہ پڑھاؤں نا میں مر جاؤں. جس دن میں پڑھانا بند کر دوں گا میری زندگی کا آخری دن ہوگا. مجھے پڑھانے سے پیار نہیں ہے, عشق ہے, جنون ہے. میں 2 چیزیں کرتا ہوں. ایک تو مجھے پڑھانے سے بے انتہا محبت. دوسرا I'm 60 now. میں آج بھی 5 کلومیٹر نان اسٹاپ دوڑتا ہوں. آئی لو رننگ. یہ میری زندگی میں بڑا زبردست چیز ہے. انہوں نے مجھے کہا آپ کو جو ہے اب PhD کرنی پڑے گی if you really want to be in education. پھر میں نے ایڈمیشن لیا ICMA کو. وہاں میں نے ڈسکنٹینیو کیا, اور ICMA جو ہے وہ نہیں میرا کمپلیٹ ہوا تھا اس وقت تک. تو میں نے پھر داخلہ لیا کہاں پر, کراچی یونیورسٹی میں. اب کراچی یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا, چیزیں چیلنجنگ ہیں. اس دوران مجھے چانس ملتا ہے کہ میں کوچنگ سینٹر میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے, اور وہ گلشن اقبال میں. اور وہ جو ہے کوچنگ سینٹر میں مجھے چونکہ ایک سودانی کو اکاؤنٹنگ پڑھانی تھی, وہ جو کوچنگ سینٹر جن صاحب کا تھا ہی واز فرام انجینئرنگ, تو انہوں نے مجھے ایک اپارچونیٹی پرووائڈ کی. اور وہاں رہتے ہوئے وہاں ان کے ساتھ اس فیملی کے ساتھ بڑی اچھی ایکویشن ہوتی ہے. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے امریکہ, اور ان لوگوں نے مجھے وہ جو ہے اپارٹمنٹ جو تھا وہ میں اپنی فیملی کو لے کے وہاں شفٹ ہو جاتا ہوں. اینڈ in one room I am teaching, in other room we are living. اور اس کے علاوہ اور بھی جو چیلنجز تھے, وہ چیلنجز یہ کہ بہن بھائیوں کی شادی کا مسئلہ ہے, اور والد صاحب میرے اسٹل بیمار ہیں, اور وہ روزانہ جو ہے وہ دن کی 10 گولیاں صبح کھاتے ہیں, 10 گولیاں رات کو کھاتے ہیں, اور وہ سوئے رہتے ہیں. پھر ان کو بھی آہستہ آہستہ میں لائف میں لے کر آتا ہوں. اور اس سچویشن میں میرا M.Com میں داخلہ ہوتا ہے. داخلہ میرا M.Com میں ہو چکا ہے. ویری ہیپی. میرے پاس پیسے نہیں ہیں فرسٹ سیمسٹر کے دینے کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ صدر میں جہاں سنگر کی وہ ہے آپ کی جو بلڈنگ ہے, وہاں پر ایک آرگنائزیشن تھی, وہ TV بیچتے تھے. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے TV خریدنا ہے. تو انہوں نے کہا کون سا؟ میں نے کہا 20,000 والا. تو وہ بڑے حیران ہوئے تھے, لوگ تو یہاں سونی کا اور فلپس کا لینا چاہتے ہیں, 20,000 کا لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی 20,000 والا. تو جب انہوں نے TV بک کیا تو میں نے کہا آپ کے آنر سے ملنا ہے. آنر کو میں نے بتایا بھائی اس طرح مجھے پیسے دینے ہیں, فیس کے پیسے دینے ہیں, 20,000 روپये مجھے اس لیے چاہیے. تو ہی اسمائل, ہی ہیز گیون این اسمائل, اینڈ انہوں نے کہا ضرور. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 20,000 روپये دیے, اور اس طرح سے میرا یونیورسٹی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور میں نے اپنا اس طرح سے 2 سال میں اپنا M.Com کمپلیٹ کیا. اس کے بعد تو مجھے چانس ملا ایک فل فنڈیڈ اسکالرشپ کا. اٹ واز فرام لمس, اٹ واز اے ٹریننگ آف ٹرینرس پروگرام. میری جو ہے وہ ایڈمیشن ہو جاتی ہے ایک یونیورسٹی میں, نارتھ وہ تھی انگلینڈ میں, ہالوے روڈ پر ہے وہ, میٹروپولیٹن یونیورسٹی. اینڈ آئی لیفٹ دیئر. تو میں جب وہاں جاتا ہوں اپنے PhD کے سلسلے میں, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کورسپونڈنس ہوئی تھی, اس کورسپونڈنس میں یا میں نہیں سمجھ پایا یا وہ نہیں بتا پایا, واٹ ایور, وہ جو پیسے جتنے چاہیے تھے اتنے پیسے میرے پاس. چیلنجنگ ٹائم تھا. ایسے اس دوران جو ہے وہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. سسٹر کی شادی ہو گئی تھی, میری شادی ہو گئی تھی. آئی واز بیسکلی ود مائی وائف اینڈ ود مائی 2 kids. لیکن وہاں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی سچویشن خراب ہے. کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یہاں پہ سلپ ہو جائیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی میں ٹیچر ہوں, میں سلپ نہیں ہونا چاہتا. ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر سم تھنگ جس نے کئی انجینئرس پروڈیوس کیے ہوتے ہیں, کئی ڈاکٹرس پروڈیوس کیے ہوئے, ایک دنیا کو لے کے چل رہا ہوتا. میں کیسے جا کے جو ہے وہ اپنی جو ہے میں جو ہے وہاں پہ کسی ہوٹل میں لگ جاؤں اور میں جا کے وہاں جو برتن صاف کروں. یہ کوئی برا کام نہیں ہے. ایک جو آدمی جو برتن بھی صاف کر رہا ہے, ایک جو آدمی جو کہ کسی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اگر واش روم بھی صاف کر رہا ہے, تو ہی از اے مین آف ویلیو.
He is not a man of status, so what? He is a man of value. But still जब मेरे पास अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ऐसी स्किल दी है कि मैं पढ़ाने से अपनी और लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ, तो why should I come back? So I came back और वो एडमिशन नहीं हुआ, उसके बाद मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से PhD शुरू किया। देखिए ज़िंदगी जो है ना वो कंटिन्यूस चैलेंजेस है, उसको कंटिन्यूस ग्रोथ की ज़रूरत है। तो जनाब मैं फिर अपना PhD शुरू करता हूँ और PhD करने के बाद जो है PhD शुरू करने के बाद मेरे तमाम कोर्स पर कंप्लीट होता है और यहाँ पर फिर एक टर्निंग पॉइंट ये कि मेरे सुपरवाइज़र की डेथ हो जाती है। उस ज़माने में अताउर रहमान साहब की जो थी वो हुकूमत थी और एजुकेशन में थे, वो एजुकेशन के हेड थे, वो मिनिस्टर थे, एंड ही वांटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा हम PhDs प्रोड्यूस करें। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ भी एक ऐसे फेज़ में थे जहाँ वो लर्निंग कर रही थी। यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा PhD सुपरवाइज़र मौजूद नहीं था उस ज़माने में। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मुझे जहाँ मैं इंग्लैंड से वापस आ चुका होता हूँ, उसके बाद मुझे चांस मिलता है सिंगापुर जाने का। आई वेंट देयर, आई ट्राइड कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें सेटल हों, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी चीज़ें चैलेंजिंग हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके अलावा मैं आई वेंट टू US, आई वेंट टू फ्रांस, और जहाँ भी मैं गया मुझे ये नहीं, देखिए इंसान की ज़िंदगी में आपके पास सपोर्ट होने के लिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपके पास प्रॉपर मेंटोरिंग होनी चाहिए। जैसे ये शमून हैं खाड़ी वाले, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं, ये इम्तियाज़ के जो मालिक है काशिफ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे हाथ से बन के गए मेरी मेंटोरशिप में। मैंने उनको मेंटोर किया, मैंने उनको बताया। शायद उनको कोई बात हो सकता है कि जो मुझे याद है अली हाजी स्टूडेंट ऑफ माइन, जब वो अपना फाइनल खेल रहा था गोल्फ का US की किसी यूनिवर्सिटी के साथ था, तो ही टोल्ड मी वन सेंटेंस कि सर आपने मुझे ये बताया था कि फर्स्ट आना है, सेकंड और 20 सेकंड बराबर होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो PhD करने के बाद PhD की एडमिशन हो गया, मैं आई कम्प्लीटेड ऑल कोर्स वर्क, आई पास ऑल द एग्जामिनेशन। लेकिन PhD के लिए होता ये है कि आपके सुपरवाइज़र का होना ज़रूरी है, आपकी थीसिस को आप डिफेंड करें। नहीं मिलती है मुझे PhD उस वक्त, एंड आई स्टार्टेड। उस ज़माने में मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और फैसला किया कि आई विल वर्क माई ओन। तो मैंने नॉलेज पाकिस्तान क्रिएट किया। नॉलेज पाकिस्तान इज़ माई ट्रेनिंग कंपनी, और मुझे फिर कस्टम में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। पाकिस्तान कस्टम में मैंने 3500 एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया, इसमें कलेक्टर्स लेवल के लोग भी थे। और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कार भी ख़रीदी, एंड इट वाज समथिंग वेरी नाइस कि मैंने गाड़ी ख़रीदी। वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम, मैं क्लिफ्टन पर शिफ्ट हो गया था, कराची ग्रामर स्कूल के सामने रह रहा था मैं, एंड इट वाज एन अमेजिंग टाइम, आई वाज हैप्पी। और साथ साथ मैंने ग्रामर स्कूल के बाद जो है वो जो है अपना काम भी शुरू कर दिया था, एंड आई वाज टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैंने आपको इसे बता दिया। PhD भी कोर्स और कंप्लीट था। फिर मुझे 2010 में जो है आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे जो है वो चांस मिले, और मुझे चांस मिला एंड आई लेफ्ट फॉर ओमान। मैं 10 साल ओमान रहा एज ए हेड ऑफ अकाउंट्स फैकल्टी, एंड देयर आई हैव आई मीन ओमान इज़ एन अमेजिंग प्लेस, इज़ एन अमेजिंग प्लेस। वहाँ पर आई वॉज इनिशियली एट निज़वा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। जब मेरी फैमिली आती है वहाँ पर और वो कहती है मेरी वाइफ कि जी हमारे बच्चे तो हैं वो O-levels कर रहे हैं, जनरेशन स्कूल में मेरे तीनों बच्चे थे, जो नाज़ाबाद में एक बड़ा स्कूल है, और वो जो है वो आपके जो मीज़ान बैंक के जो प्रेसिडेंट साहब उनकी वाइफ उसको रन करती हैं, तो इट्स वेरी गुड स्कूल। तो मुझे ये कहना चाहिए दिस इज़ अ रियलिटी, और आई सर्व इन दैट स्कूल एज वेल। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वही बताना चाहता हूँ कि जब मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं वी डोंट वांट टू स्टे इन निज़वा स्कूल, पाकिस्तान स्कूल निज़वा, तो मेरी फैमिली ने कहा कि वी आर गोइंग बैक। तो मैंने कहा नहीं, आप प्लीज़ 2 महीने में यहाँ गुजार चुका हूँ, आप लोग मेरे साथ नहीं थे, अब आपको भी वीज़ा मिल गया है, यू स्टे इन मस्कत एंड आई विल वर्क इन निज़वा। आपको पता है कितना किलोमीटर है? 171 किलोमीटर अप डाउन में रोज़ करता था। माई फैमिली वॉज लिविंग इन मस्कत एंड आई वॉज सर्विंग एट निज़वा, और जहाँ पे हमारे दोस्त जो होते थे वो बहुत सारे इंडियन दोस्त भी होते थे, और वो जब तलाश में रहते थे कि माशाल्लाह कब मौका मिले और कब आपका जो है वो कब आपके साथ वो बताएं कि जी हम हैं। तो कहने का मतलब ये इस माइंड सेट, द मोमेंट आई एंटर इनटू द टैक्सी आई यूज्ड टू थिंक मेरी अरबिक की क्लास है, एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू स्पीक वेरी गुड अरबिक एज वेल, क्योंकि मैंने अपने आप को ग्रूम कर लिया उसी टैक्सी के ट्रैवलिंग में। सुबह मुझे घर से 4:30 बजे निकलना होता था, आई यूज्ड टू रीच देयर एट 6:30 बजे, 7:30 तक मैं वहाँ पहुँच जाता था, 2.5 घंटे का तकरीबन। 5 बजे निकलता तो 7:30 बजे कॉलेज, 7:30 और 8 के दरमियान कॉलेज। यू वर द हेड ऑफ द अकाउंट्स फैकल्टी देयर एट निज़वा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर मुझे उन्होंने जो सब्जेक्ट दिया वो सब्जेक्ट दिया पढ़ाने के लिए। ACC का एक सब्जेक्ट होता था F6। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरा इंटरव्यू हुआ था यहाँ पर FM के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे उन्होंने पूछा कि सर आप तैयार हैं ना टैक्स पढ़ाने के लिए? तो मैंने कहा आपने तो इंटरव्यू नहीं किया। तो उन्होंने मुझे, जो डीन थे, उन्होंने कहा आपने सामान तो नहीं खोला ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि इधर यू गो बैक और यू टीच। उन्होंने कहा यू आर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, 8 बच्चे ओमानी,
جو کہ فیل ہو رہے تھے پچھلے 3 سال سے. جب رزلٹ آیا تو اس میں سے ایک بچی رقیہ اور ثریا ریامی اس بچی نے ورلڈ ٹاپ کیا. لیکن اس طرح ہوتی چیزیں تو آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ثریا واز ویری انٹیلیجنٹ. میں نے کیا کیا تھا, میں ثریا کو لیتا تھا اور کہتا تھا بیٹا اب تم بولو گی. میں انگلش بولتا تھا اور وہ عربک میں ایکسپلین کرتی تھی, کیونکہ شی واز بیکاز ان کی انگلش بھی بہت خراب تھی. باٹم لائن یہ بھی اس کے بعد پھر میں کام کرتا رہا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایوری ڈے. 3.5 سال میں نے وہاں گزارے. اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر ہوتا ہے مسقط میں, ہائر کالج آف ٹیکنالوجی مسقط, اور پھر وہاں بھی میں نے سرو کیا. اس کے علاوہ مجھے اس کے بعد ایک اچھی جاب مل گئی, ایک اور اچھی جاب مل گئی عمان کالج میں. اینڈ یہ جو مجھے لے کے گئے تھے, یہ لے کے گئی تھی گلوب نیٹ کمپنی. یہ کمپنی مجھے لے کے گئی تھی اور یہ یہاں سے ہائر کرتی تھی پاکستان سے لوگوں کو, اور یہ اور ساری دنیا سے, اور پھر وہاں پہ وہ آپ کی پلیسمنٹ کرتی ہے. کیونکہ آپ کے بچوں جو ہوتے ہیں ان میں آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے بیسک. ایون کہ میں جتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں آل اوور دا ورلڈ, میرے اسٹوڈنٹ ساری دنیا میں, یعنی کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اب میں جب سے کووڈ آیا تو میں نے بہت پڑھایا. وہ مسقط میں بھی میرے انڈین اسکول کے بچے بھی اور بہت سارے بچے رہے. تو وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ میرے بچے ہیں, بٹ اسٹل کیونکہ آپ کی اولاد میں آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے, تو یو نیور وانٹ ٹو سی کہ وہ واقعہ جو ہے دوبارہ ریپیٹ ہوا آپ کے ساتھ. میری زندگی جو ہے بڑی خوبصورت ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, الحمدللہ. چونکہ آئی فیل مائی سیلف دیٹ آئی ایم اوکے. میں نے جہاں سے شروع کیا اور جہاں تک آیا ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو میری زندگی کا یادگار واقعہ جو ہے وہ ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ واقعہ بتا دیتا ہوں. اور وہ ریسنٹ واقعہ ہے کہ میں نے اپنے ایم فل کا ایک ایگزام ہوتا ہے ایم فل پاس کرنے کے لیے, جو زیبس سے میں کر رہا ہوں. میں نے 11 پیپر میں سے 10 پاس کر لیے ہیں اور ایک پیپر رہ گیا, لیکن اس کے ساتھ گیٹ پاس کرنا ہوتا ہے, گیٹ. تو یہ واقعی میری زندگی کا یادگار واقعہ ہوگا, کیونکہ جب میں نے گیٹ پاس کیا تو اس طرح سے پاس کیا کہ میرے اپنے بیٹے سے بھی ڈسکس ہو رہی تھی. اینڈ ہی از آلسو اسٹوڈنٹ, نصیر نام ہے اس کا. میری بیٹی کا نام جو انیزا ہے, شی از ان سیڈر اے لیولز. میرے بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کی الحمدللہ, تینوں بچوں نے. اور ہم کو اپنے گھر میں اپنی ایگو زیرو رکھنی چاہیے. اگر ہم اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ایگو زیرو رکھیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی, ورنہ تو مسائل ہوں گے. تو وہ جو ٹیسٹ تھا تو نصیر نے کہا بابا اٹس ڈیفیکلٹ. وہ ٹیسٹ میں نے کس طرح پاس کیا. وہ ٹیسٹ پاس کرتے وقت 100 کویشچنس تھے. میں نے شروع کے 10 کویشچنس وہ اٹھائے جو مجھے آتے تھے, اور 20 سے وہ 10 کویشچن اٹھائے جو مجھے آتے تھے, اور آخر کے وہ 10 کویشچن اٹھائے جو یعنی کہ میں نے اسٹریٹجی, میں نے اپنے گیو اپ نہیں کرنا ہے. وہ جو میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن یہ بڑا پیارا جملہ ہے, گھبرانا نہیں ہے. واقعی بندے کو نہیں گھبرانا چاہیے. اگر آپ اس ایگزام کو میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا. اینڈ این ٹی ایس سے جو لوگ تھے ان سے بھی حساب سے میری جان پہچان ہے اتفاق سے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر فرسٹ اٹیمپٹ میں لوگ پاس نہیں ہوتے. تو میں کہوں گا کہ نیور گیو اپ اینڈ گو آن. میرا ارادہ یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میرا ایم فل اس مہینے اس سیمسٹر میں کمپلیٹ ہو جائے گا, فال میں. پھر آئی ول اسٹرائیو فار مائی ڈاکٹریٹ ونس اگین. اور پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں انٹلیکچوئل کیپٹل میں کام کرنے کے بعد ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ میں نوبل کے لیے اسٹرائیو کروں. کتنی میری زندگی ہے آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ آئی ایم 60 ناؤ اینڈ آئی فیل کہ ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں اچھی ہوں گی. دنیا میں کئی جگہ میں نے ٹریول کیا, لیکن میں عمان کی آپ کو بات کرتا ہوں. عمان از آر امیزنگ پیپل. وہ جس طرح جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا حال ہے تو آپ مجھے جواب دیں گے میں ٹھیک ہوں, اور پھر آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے ٹھیک ہوں میں الحمدللہ, اور پھر آپ مجھ سے حال پوچھیں گے. میں نے کتابوں میں دیکھا کہ ایک جملہ مس ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا حال ہے تو آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اور پھر آپ کو ایک جملہ کہنا چاہیے جو کہ ہماری کتابوں میں ہمارے بچوں کو نہیں سکھایا جاتا, اور وہ جملہ ہے تھینک یو. بھائی میں نے آپ کا حال پوچھا ہے, آپ کو تھینک یو کہنا چاہیے اور پھر آپ کو حال پوچھنا چاہیے. اس طرح ہمارے یہاں سلام کرنے کا رواج جو ہے وہ جنرلی نہیں ہے. وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایگو میں بات کرتے. اور دیکھیے نالج کے 4 لیول ہوتے ہیں. پہلا لیول ہوتا ہے یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو. دوسرا لیول ہوتا ہے یو نو دیٹ یو ڈونٹ نو. تیسرا ہوتا ہے یو نو دیٹ یو نو. چوتھا ہوتا ہے یو ڈونٹ نو دیٹ یو نو. جو پہلا لیول ہوتا ہے ہم بہت سارے لوگ اسی طریقے سے اس لیول میں زندگی گزار کے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے وہ جو ہیرارکی کے 3 4 5 لیول ہوتے ہیں بیسک نیڈ. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیسک نیڈ میں ختم ہو جاتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بنگلہ ہو, دوسرا ہو, 10واں ہو, 50واں ہو, میرے بچے ہوں. اور پولیٹیکل سسٹم بھی اس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جو اپنی ہی قوم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اپنی ہی فیملی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی نظر تو باہر جاتی نہیں ہے کہ باہر کون کون سے لوگ ہیں, کیا کیا اچھا کر سکتے ہیں. تو عمانی پیپر آر امیزنگ. مجھے انگلینڈ بھی بہت پسند آیا. آئی لو انگلینڈ. میں جاتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے. تو میں اب تک 5 ڈرامے کر چکا ہوں. پریزاد, اور تیری راہ میں, مجھے چاند چاہیے, پاپوش نگر کی نیلم, اور ابھی آ رہا ہے ایک آج کل اس کا نام ہے وہ پاگل سی. اس میں ایک اچھا کردار انہوں نے مجھے دیا. تو شروع میں دیکھیں انہوں نے میرے کردار ایسے تھے کہ مجھے بولنا نہیں تھا, سائلنٹ تھے, لیکن گیو اپ نہیں کرنا, لگے رہیں. آپ کو انشاءاللہ اچھا ابھی ایک اور ڈرامہ آنے والا ہے وبال. اس میں ایک میرا شگفتہ اعجاز صاحب ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھا رول ہے, میرا سرجن کا رول ہے. اینڈ دیٹ از نتھنگ. دیکھیے زندگی دنیا بہت بڑی ہے, دنیا میں بہت, اور آپ کا مقابلہ صرف ایک بندے کے ساتھ ہونا چاہیے. میرا مقابلہ صرف منور حمید کے ساتھ ہے.
देखिए जब आप ज़िंदगी को देखते हैं ना तो ज़िंदगी में देखने के लिए ज़िंदगी कोई छोटी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी एक तवील चीज़ है। लेकिन एक मज़ेदार आपको बात बताऊँ, दुनिया एक धोखा है। मेरे एक दोस्त है खलफान अल-इसरी, ही यूज्ड टू स्पीक 26 लैंग्वेजेस, उनकी डेथ हो गई, कैंसर हो गया, डेथ हो गई। दुनिया तो एक धोखा है लेकिन ज़िंदगी एक ख्वाब है। ये ख्वाब आपको कब देखना आएगा? पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को कंट्रोल ना करें खुदा के वास्ते, प्लीज़ डोंट डू दैट। फ्यूचर के लिए प्लान करें, कंट्रोल ना करें। मैं अगर अभी बैठ के सोचना शुरू कर दूँ तो मैं शाम को निकलूँगा, आज मैं 5 किलो दौड़ने जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। सीवी पे दौड़ता हूँ या जमजमा पे दौड़ता हूँ, मैं जर्बिश भी वहाँ करीब है। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर मैं कंट्रोल करूँगा फ्यूचर को अभी रह करके, मैं अगर बाहर गया तो मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं वो काम नहीं कर सकूँगा। फियर को निकाल दें, अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो फियर रखें और ग्रीड ज़ीरो रखें, सब कुछ इधर ही जाएगा। मुझे दुनिया के किसी शख्स से इसलिए शिकायत नहीं, मैंने कुछ चीज़ें की हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी अच्छी कैसे भी। नंबर 1, मुझे दुनिया की किसी मौसम से कोई शिकायत नहीं है, मौसम मेरे कंट्रोल में नहीं। मैं किससे शिकायत करूँगा, बेवकूफ़ हूँ? नहीं, मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे कंट्रोल में रहते हैं। देखिए हमारी ज़िंदगी में 2 टाइम फ्रेम, कंट्रोलेबल टाइम, एक टाइम है जिसको कंट्रोलेबल कहते हैं, एक है नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल एरिया में रहेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी, और नॉन कंट्रोलेबल एरिया से हमारी ज़िंदगी में 2 मास्टर्स हैं इसी तरीके से, एक का नाम है प्लेजर, एक का नाम है पेन। जब आप प्लेजर में होते हैं तो कंट्रोलेबल एरिया में, जब आप ज़रा सी बात पे परेशान हो जाते हैं, चीज़ों को एडजस्ट करना नहीं जानते हैं, अपने आप को चीज़ों के साथ उलझाते हैं। देखिए हमारे चौकीदार भाई, हमारे रिक्शे वाले भाई, हमारी मासी बहन, हमारे धोबी भाई, इनसे नहीं उलझना है आपने, क्योंकि आपने बड़े काम करने हैं। प्रोफेशन ये भी बुरे नहीं है, वो भी वैल्यू ऐड करें। आपने कोई बड़ा काम करना है, बड़े लेवल पे जाकर सर्व करना है। तो छोटे मामलात में देखिए, जब भी कोई परफॉर्म नहीं करेगा ना, ही विल कम आउट, किसी भी लेवल पे होगा। अगर मुझे ज़िंदगी में कोई चांस मिल रहा और मैं कभी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया किसी ज़िंदगी में, किसी कंट्री का, तो मैं परफॉर्म करूँगा। लोग उनको बुरा भला खुद ही कहेंगे जिन्होंने बुरे काम किए हैं, मैं परफॉर्म करता चला जाऊँगा। आप परफॉर्म करते चले जाएंगे, यू विल बी देयर। आप परफॉर्म करना बंद कर देंगे, देखिए जो अच्छा है उसको लोग जानते हैं, जो अच्छा नहीं है उसको भी लोग जानते हैं। आप परफॉर्म करेंगे। तो बॉटम लाइन क्या है, आपको जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, नई जनरेशन को क्या देना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई नहीं बंद करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है। मैंने अपनी ट्रेनिंग कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश की। आजकल एक कंपनी है नोटबुक, फोरम में उनका ऑफिस। मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास ये है, इसकी बुनियाद पे आई एम द ट्रेनिंग पार्टनर, लर्निंग पार्टनर विद नोटबुक। यहाँ तक बात हो रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ज़िंदगी जो है ना वो खूबसूरत है, अगर आपको गुजारना आती है। नहीं तो मसला है, 60 ईयर की एज के अंदर लोग आके थक जाते हैं। नो एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं थकता। क्यों नहीं थकता? मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी को कहता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम मुनव्वर हमीद है, मुझे तुमको जीना है, तो मुझे नहीं जी सकते। पुश अप योर लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी दिन शाम को आने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि आज मैं ये काम नहीं, जिस दिन मुझे ये महसूस होता है ये काम मैंने नहीं करना है, वो तो काम मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं हारना थोड़ी चाहता हूँ। मेरा इरादा है इंशाल्लाह ताला कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट माई डिग्री ऑफ माई डॉक्टरेट, और फिर मैं नोबेल के लिए ट्राई करूँगा, नोबेल प्राइज़ के लिए ट्राई करूँगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से क्या सपोर्ट मिलती है या किसी किस्म की सपोर्ट, मैं किसी को सपोर्ट नहीं चाहता, लेकिन ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला रास्ते मेरे लिए कैसे आसान करते हैं। हो सकता है कि टुमारो इज़ अमेजिंग, तो आप होप को नहीं छोड़ेंगे लाइफ के अंदर। और फिल्म इंडस्ट्री में भी आप आना चाहें तो मैंने देखा, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मैं लोगों से मिला, वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोगों से मिला। तो आप अपना पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर, ठीक है ना। वो जो हार्वर्ड से मैंने एक मॉडल सीखा परमा का, गो विद पॉजिटिविटी। मुझे दुनिया की कोई नेगेटिविटी असर ही नहीं करती, क्योंकि मैंने कुछ बातें और भी की हैं। उसमें एक बात है, मैं दुनिया के किसी बंदे की पीछे ना बुराई करता हूँ ना बुराई सुनता हूँ। उस बुराई सुनने की जगह मैं गाना सुनता हूँ। मैं तो, और अगर मुझे फॉर एग्जांपल कल को मेरे एक दोस्त हैं लबीब, वो अगर मुझे बताएं कि फलाने एक दोस्त आपकी जो है वो आपके मतलब कुछ बात कर रहे थे, तो मैं तो स्माइल दूंगा। पता है क्यों? मुझ पर टाइम लगा रहा है वो। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मुझ पर टाइम लगाया। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी की, हाँ अगर मैं ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं पाकिस्तान रेंजर्स को भी सर्व करता हूँ, जो लड़कियों की हॉकी टीम है हमारी, उनके साथ भी मैं काम करता हूँ। बच्चियों को बताता हूँ कि बेटा किस तरह से आपने आगे हिम्मत करनी है और आगे जीत के आना है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और कोई शख्स आपके पास आता है, तो सबसे पहले उसकी बात को सुनें। जब पूरी बात आप उसकी सुन लेंगे तो आधा गम तो आपने उसका हल कर दिया। देखिए हर शख्स इंडिविजुअल है, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ाविया इंटरनेशनल का कि उन्होंने जो है वो मुझे ये एक मौका दिया और मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया। ज़ाविया इंटरनेशनल इज़ डूइंग एन अमेजिंग वर्क।
وہ لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ملوا کر جیسے آپ مجھے نہیں جانتے تھے تو اب آپ مجھے جانیں گے. اور میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں, دیکھیے میں آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں. آپ دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہیں, آپ دنیا کی کسی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, میرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا ایک بات سے لینا دینا ہے. دیکھیے دین میں 5 چیزیں امپورٹنٹ ہیں: عقائد, عبادات, معاشرت, معاملات اور اخلاق. یہ 5 چیزوں سے دین بنتا ہے. رات کو تہجد, اب ساری رات کھڑے رہیں, تہجد پڑھیں اور صبح اٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ بولا کیسے جاتا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین میں 5 چیزیں ہیں, ان 5 چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے. اور ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی, ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آتی تو ایک دین ہوتا. تو آپ ایک مذہب ہوتا, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے یار. آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے, آپ نے آگے اچیو کرنا ہے. کیوں؟ ہم سب مر جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہم سب مر جاتے ہیں, تو اگر ہم ویلیو ایڈ کر کے مرے تو پھر تو مزہ ہے. تو مزیدار بات یہ ہے یہاں پر جو آخری میں آپ سے بات کروں گا, میں بہت بہت تھینکفل ہوں زاویہ انٹرنیشنل کا, جو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے ایڈیٹرس ہیں, ان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کو لمبی عمر صحت کے ساتھ اور ان کے کام میں برکت ہو. اور وہ یہ کہ ہیں دے آر دا پیپل آف ویلیو, وہ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.